وضو کرنے کے دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بکثرت مانگا کرتے تھے وہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما۔ دوسرا جملہ یہ ہے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر وسعت اور کشادگی پیدا فرما۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو یہ تینوں جملے ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ اس دعا کو ایک مرتبہ قبول فرما لیں تو دنیا اور آخرت میں انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے مقاصد اور سارے اغراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں کے اندر سمیٹ دیے ہیں، کیونکہ ان میں سے پہلی دعا جس کا تعلق آخرت سے ہے اور بقیہ دعائیں وہ دنیا سے متعلق ہیں۔ پہلا جملہ جس کا تعلق آخرت سے ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اگر کسی کو مغفرت مل گئی تو اس کو آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ گناہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے تو رکاوٹ دور ہو گئی اور جنت پکی ہو گئی۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک اور غلطیوں سے مبرہ ہو۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جن کو گناہوں سے مکمل طور پر پاک کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں سے اس طرح معصوم تھی کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کبھی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگلی اور پچھلی تمام بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انی لأستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، کہ میں 70 مرتبہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہے ہیں، قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے
سے مغفرت طلب کریے۔ ایسا کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ گناہ اور غلطی سمجھتا ہے وہ اسی سے پرہیز کر لے گا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گناہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ تعالی کی بندگی ہے، لیکن ہم نماز جس انداز سے پڑھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی کہ ایک سوئچ آن ہو گئی اور آٹومیٹک طریقے پر زبان چلنے لگی، نہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا استحضار ہے، اور جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، توجہ کہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد یہ سوال کیا جائے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، تو بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ نماز در حقیقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے، احکم الحاکمین کے بارگاہ میں حاضری ہے، مگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، رب اغفر وارحم، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، واعف عنا وتکرم، اور ہمیں معاف کر دیجئے اور کرم فرمائیے، وتجاوز عما تعلم، اور ہمارے ان گناہوں سے بھی درگزر کیجئے جو آپ کے علم میں ہے، انک تعلم ما لا نعلم، کیونکہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی بھی انسان کسی بھی لمحے استغفار سے بے نیاز نہیں ہے۔